ذاتی ذکر یہ تو میں نے آپ کے سامنے غیر مقلد علماء کے حوالہ جات پیش کیے، ان کے تراجم میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح ذاتی ذکر اگر میں آپ کے سامنے نا مکتبہ فکر دیوبند ہے، انہوں نے بھی ذاتی ذکر اسی وحدہ مرفق الایمن کا ترجمہ کیا ہے۔ اب میں ان کے حوالہ جات مختصر یہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ان کے مستند علماء، اسی طرح بریلوی جو مستند علماء ان کے جو یعنی ان کے مستند جو تراجم ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اب مکتبہ فکر دیوبند حضرات جو ہیں انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، تو وحدہ مرفق الایمن کا ترجمہ۔ تو اب یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ خیر المفاتیح ہے، اردو شرح مشکات المصابیح ہے۔ یہ از جامع معقول و منقول حضرت علامہ شبیر الحق کشمیری صاحب نے کیا ہے، استاد العزیز جامعہ خیر المدارس ملتان سے ہے، اور تلمیذ رشید حافظ مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب یہ آگے جو اس کتاب کے معاون ہیں، یعنی ترجمہ کرنے میں جو ان کے معاون ہیں۔ اب ذاتی ذکر انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا ذاتی ذکر وہ ترجمہ یہ ہے، اب یہ کرتے ہیں فصل ثانی میں جب یہ حدیث پاک وائل بن حجر کی آئی، آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، تو اس میں یہ وائل بن حجر کی حدیث پاک وحدہ مرفق الیمنی علی فاخذ الیمنی، وہی پیچھے حدیث پاک ساری ویسے ہے۔ اب یہ ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اپنا بایاں پاؤں بچھایا اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور اپنی کونی دائیں الگ رکھی اپنی دائیں ران سے، یعنی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کونی کو دائیں ران سے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ رکھا۔ اسی طرح ذاتی ذکر اگر ہم ایک اور ترجمہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، یہ ہے توضیحات اردو شرح مشکات المصابیح، یہ تالیف کی ہے متن و ترجمہ تشریح و توضیح کے ساتھ، یہ مولانا فضل محمد یوسف زئی صاحب نے، یہ استاد الحدیث ہیں جامعہ علوم اسلامیہ بنوریا ٹاؤن کراچی کے۔ تو انہوں نے ذاتی ذکر یہاں جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ یہ ہے، یہ وائل بن حجر کی حدیث پاک جب آئی تو انہوں نے یہاں ترجمہ کیا، وہی وحدہ مرفق الایمن کا ترجمہ کرتے ہوئے یہاں یہ لکھتے ہیں، حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں، پھر سرور کائنات سجدے سے سر اٹھا کر اس طرح بیٹھے کہ اپنا بایاں پیر تو بچھا لیا اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور دائیں ران پر دائیں کونی الگ رکھی اور دائیں ران پر دائیں کونی، یعنی آگے یہ وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی کونی کو ران پر رکھتے وقت اسے پہلو سے نہیں ملایا۔ بات کا خلاصہ یہی ہے کہ کونی کو ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا۔ ذاتی ذکر یہ تھے مکتبہ فکر دیوبند کے تراجم جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح ذاتی ذکر اگر اب میں مکتبہ فکر جو بریلوی ہیں انہوں نے جو تراجم کیے وحدہ مرفق الایمن کا، یہ دو میں نے صرف دیوبند کے حوالے پیش کیے، اسی طرح دو میں آپ کو بریلوی علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں جو انہوں نے ترجمہ کیا وحدہ مرفق الایمن کا۔ یہ